बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं वसीम बादावी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अगर हम यानी हालिया तारीख पर नजर डालें या पाकिस्तान की सियासत में आप पहले की तारीख पर चले जाएं, यानी 50 वर्षों की तारीख में से आप उठाकर देखें तो अजीब और गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। और जाहिर है वी आर नॉट द ऑड वन आउट, पूरी दुनिया की सियासत में ऐसे हैरत अंगेज वाकयात होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मामला थोड़ा सा शायद ज्यादा अजीब तर है। मसला आप हालिया सियासत में देखें तो कब कौन सोच सकता था कि जिस शख्स को बेनजीर साहिबा ने राइटली और रॉन्गली अपने खत में अपनी मौत से पहले मुमकिना कातिलों में जिसका नाम कहा था, राइटली और रॉन्गली, वो आज पीपल्स पार्टी की ही दौरे हुकूमत में सीनियर वजीर भी हैं। जिस पार्टी को जरदारी साहब ने कातिल लीग कहा था वो पार्टी आज अलायंस में है। इवन हम ये भी देख लें अगर कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात माजी में रहे उसके मुकाबले में बहरहाल उन दोनों का इत्तेहादी होना और इस तरीके से बार बार अलग होना और वापस चले जाना फिर वापस आ जाना, आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो ये सब अजीब व गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा अगर हम थोड़ा पीछे भी चले जाएं तो पाकिस्तान में बड़े अजीब व गरीब वाकयात पाकिस्तान की सियासत में भरे पड़े हैं। मसलन फौजी डिक्टेटरशिप, जाहिर है कोई कहता है कि जनाब पाकिस्तान की अगर आप ये सवाल किया जाए कि सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है पाकिस्तान की, तो इसका अगर जवाब ये दिया जाए कि फौज, तो ये गलत यूं नहीं होगा कि 64 साल में 50% से ज्यादा जो है वो इख्तिदार फौज के पास रहा है। तो पाकिस्तान की तारीख में एक फौजी जर्नैल को इख्तिदार हवा में, जब वो न जमीन पर था न आसमान पे था, जब वो फिजा में था, जब वो हवाई जहाज पर था, तब इख्तिदार मिला। और एक फौजी जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा है जो जब फजा में था तो उसका इख्तिदार और उसकी जान चली गई। अब जो दूसरे जर्नैल है, जाहिर है पहले जर्नैल मैंने बात की परवेज मुशर्रफ साहब की, जब वो हवा में थे और नीचे सारा मामला हो गया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव भी बने और जाहिर है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह तो थे ही। और आज का दिन यानी 17 अगस्त 1988 वो दिन था जब पाकिस्तान के उस वक्त के सदर और जाहिर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी थे, जिनको उनके चाहने वाले मर्द मोमिन मर्द हक कहते थे, मर्द मोमिन मर्द हक, जियाउल हक, ये नारा उनके चाहने वाले बड़े लगाते थे। आज का वो दिन था जब फजा में उनकी जिंदगी का भी खात्मा हो गया और जाहिर है ये उनके इख्तिदार का भी खात्मा हो गया। चूंकि आज वही दिन है तो प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में हमने कुछ उस हवाले से बात करनी है कि पाकिस्तान की ये 64 साल तारीख में अगर जियाउल हक साहब के 10 साल ना आते तो पाकिस्तान आज रहने के लिए एक ज्यादा बेहतर जगह होती या पाकिस्तान के मसाइल पहले से ज्यादा होते। इन 10 सालों में जियाउल हक साहब पाकिस्तान को क्या देकर गए और पाकिस्तान से क्या लेकर गए, इस पर हमने बात करनी है प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में। जबकि प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में शहर कायद कराची जो एक बार फिर दहशत ज़दा है। आज कराची के इलाके खारादर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए को कत्ल कर दिया गया। यही नहीं बल्कि जो ओल्ड सिटी है कराची का, जो ओल्ड एरिया है, वहां के ताजिरों ने भी अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये कराची के मामला किस तरफ जा रहे हैं हम इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब इस प्रोग्राम में आपके बाद फिर खुश आमदेद कहते हैं और आपको इनवाइट भी करेंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम चूंकि दो हिस्सों पर जिस तरह मैंने कहा कि मुश्तमिल है। एक तो 17 अगस्त, आज 17 अगस्त 1988 का वो दिन था जब जियाउल हक साहब एक तैयारे के हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चले गए थे और जाहिर उनका इख्तिदार भी खत्म हो गया था। और जियाउल हक साहब का दौर पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, इस पर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में। दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम कराची के मौजूदा हालात पर। आप इन दोनों इशूज पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। लेकिन मैं जियाउल हक साहब के दौर से जरा चाहता हूँ कि आगाज करूँ अपने प्रोग्राम का। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है बहुत सीनियर तजियाकार हैं, रोजनामा जंग में कॉलम भी लिखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब पहले अगर मैं आपसे बड़ा सिंपली अगर ये पूछूं कि जिया साहब के जो भी 10-11 साल रहे 77 से वो 88 तक जो भी मामलात रहे, अगर पाकिस्तान की इस 64 साल तारीख में हम एक लम्हे को ये समझे कि जियाउल हक साहब का दौर नहीं आया या अगर ना आता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू लिव, या आपके ख्याल में मामलात और खराब होते? लेकिन बयानदारी से मैं तो समझता हूँ कि जिया साहब अब मरहूम है, बात करना बनता नहीं। मैं बहुत सख्त जबान उनके में इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो उनकी जो नहुसत थी वो आज तक इस मुल्क पे तारी है। वो जो बीज बो गए थे वो फिर पौधे बने, फिर दरख्त बने, फिर दरख्तों के झुंड बने, फिर वो जंगल बने।
آج اس ملک میں اچھی اور پازیٹو بات تو شاید ہی کوئی ہو، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی منافقت سے لے کے دہشت تک اور انٹالرنس سے لے کے منافقت تک جو کچھ بھی ہے وہ ضیاء صاحب کے دور کا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ، ان کو اندازہ بھی تھا کہ نہیں، میں آئی ڈونٹ بلیم ہم، وہ اپنے مسلمانوں کا صدیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آ جاتا ہے وہ پھر اسے ہر قیمت پہ قائم رکھنا چاہتا ہے. یہ پوری عالم اسلام اور صدیوں کی، آپ پچھلی چند صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی یہی کہانی ہے. اچھا، تو اس میں ضیاء الحق واز نو ایکسیپشن. وہ ہر قیمت پہ اقتدار میں رہنا چاہتے تھے. ان کو پتہ نہیں، اندازہ تھا یا نہیں کہ جو وہ حرکتیں فرما رہے ہیں وہ اس ملک کو کس طرح ذلیل اور رسوا کریں گی، اس معاشرے کو کیسے برباد کریں گی. اچھا، اور دیکھیں، بات سنیں، وہ ایک عجیب فینومنا ہے کہ جس کے جنازے پہ ان کے جبر کے نتیجے میں، دیکھیں بھٹو اچھا برا جیسا بھی تھا، ضیاء الحق کا تو وہ بہت ہی محسن تھا نا، لیکن وہ محسن کش آدمی، اس نے اس کو مارا اور اس طرح اس کا کفن دفن اس طرح ہوا کہ چند بندے، وہ تصویر اکثر چھپتی رہتی ہے گڑی خدا بخش میں. لیکن دیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ بھٹو کا بھی اب بڑا کوئی ایڈمائرر نہیں ہوں. بھٹو کے اپنے ہی بہت سارے سیاسی جرائم یا سیاسی گناہ ہیں، اس کو چھوڑیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ بھٹو کی برسی پھیلتی وہاں تک پھیل گئی ہے آپ کے سامنے. اور ضیاء الحق کی کتنی شاندار تدفین ہوئی تھی، کدھر گئے اب؟ کدھر گئیں برسیاں؟ وہ جھوٹ کا کاروبار تھا، وہ ختم ہو گیا سارا. اچھا، اور اسد صاحب میں ذرا چاہتا ہوں ان کے پرسنل ٹریٹس پہ بھی اگر ہم ایک دو لمحے کے لیے کامنٹ کر لیں. ہی واز این انٹیلیجنٹ مین، مطلب لائک میں یہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجئے، کہ مطلب ان میں اتنی ذہانت ضرور تھی کہ شاید مطلب بھٹو صاحب جیسا آدمی جس نے پاکستان کو، ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا لیڈر رہا، ان کو بھی اگر میں آسان الفاظ میں کہوں معذرت کے ساتھ، تو شاید انہوں نے بیوقوف بنا لیا. یعنی بھٹو صاحب کو یقین تھا کہ ضیاء کو اگر میں لے آیا تو مجھے کچھ نہیں ہونا، اور پھر اسی ضیاء نے سارا گیم خراب کر دیا. تو ہی واز این انٹیلیجنٹ مین مسٹر ضیاء. انٹیلیجنٹ وغیرہ تو کیا ہونا ہے، ہماری تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے آدمی بہت ہی گھٹیا درجے کے لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے. اسلامی تاریخ پہ ذرا غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں تفصیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس لیے کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں. اگر آپ نے ضیاء الحق صاحب کو سمجھنا ہو تو ان کے جو تھے نمبر 2 ہی کہہ لیں، کیا خالد، ایک خالد سم تھنگ. آپ ایم کے عارف صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی، خالد محمود کے عارف ہے نا، ٹھیک ہے. ان کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب پڑھ لیں تو آپ کو پتہ ضیاء چل الحق کے جائے گا امراء، کہ میرا خیال ہے کتاب کا نام ہے. وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی غلیظ گالیاں بھی دیتے تھے، ٹپیکل فوجی قسم کی گالیاں جن کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، جی ہاں، ان کی کتاب میں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. احسان فراموش آدمی، فلانا ڈمکانا، وہ چھوڑ دیں آپ. یہ پاور پلے مسلمانوں میں یہ اکیلے جن ضیاء نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہمارا یہ المیہ ہے. جو بھی حوث اقتدار کو مسلمانوں میں، عالم اسلام میں بہت صدیوں سے. اور اگر آپ کے خیال میں جی اگر ضیاء صاحب کے علاوہ کوئی بھی اور XYZ بھی ہوتا تو بھی، چونکہ ہمارے حکمران ہمیشہ سے امریکہ کی باتیں مانتے چلے ہیں اور ایک خاص ذہن ہوتا ہے ان کا، تو آپ کے خیال میں انہوں نے بھی وہی کرنا تھا، یا ضیاء صاحب چونکہ خاص مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے زیادہ کام خراب کیا؟ حسن نثار صاحب. نہیں، یہاں جس میں حوصلہ تھا اور جس کو موقع ملا وہ باز نہیں آیا. یہ جو تمغہ جمہوریت وغیرہ جن کو ملا ہے یہ بھی بڑے بے قرار تھے. اسلم بیگ صاحب کو ملا، بس چھوڑے ان کو چونکہ موقع نہیں ملے. اور بہت سارے امیدوار تھے، ان میں سے ہر بندہ ہی جو اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے نا، اس کا دل تو کرتا ہے کہ بھائی پیچھے دیکھیں نا، ایک روایت ہوتی ہے ہر خاندان کی، ایک فیملی کی، ایک کمیونٹی کی، ایک قوم کی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایوب خان سے ایک ٹریڈیشن جو ہے، تو جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا تو ہوتا ہے. وہ اب اسے موقع نہ ملے، حالات اجازت نہ دیں، گلوبل حالات ہوں یا لوکل حالات ہوں، اور وہ بیچارہ اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، وہ گھر جا کے بیچارہ بیٹھ جائے ریٹائر ہو کے، پھر کہ میں بڑا
डेमोक्रेट था, इनमें से कोई डेमोक्रेट वगैरह नहीं कोई है। नहीं। आपको मैंने कुछ लम्हों की और जहमत देनी है, चूंकि ये फरीद पराचा साहब भी चूंकि मेरे साथ है, जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा है। पराचा साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पराचा साहब पहले अगर आप शॉर्टली इसी पे कमेंट कर दें, जियाउल हक साहब के 10 साल, चूंकि जाहिर है 17 अगस्त है 1988 से आज तक की बात करें, पाकिस्तान को इन्होंने इन 10 सालों ने पाकिस्तान से क्या ले लिया और क्या दिया पाकिस्तान को, शॉर्टली अगर आप ये बता दें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन निसार साहब की बात तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन मजमूई तौर पर ये फौजी हुक्मरानों ने सिवाय दुख दर्द देने के और बड़े बड़े सदमात पहुंचाने के मुल्क को कुछ नहीं दिया। ये सारे फौजी हुक्मरान अपने आप को अकले कुल समझते हैं, हरफ आखर समझते हैं, नागुजीर समझते हैं, और इनकी एक ही तरह की ज़हनियत होती है। और उस लिहाज से इनके दौर के अंदर भी सियाचीन के ऊपर कब्जा हुआ तो ये इन्हीं के दौर के अंदर जो है वो हुआ है। और इसी तरह से जो कुछ पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के बारे में लोगों की एक तमन्ना और तड़प मौजूद थी, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो उस के मुताबिक एक उसका इमेज मौजूद था, उसको भी मजरूह किया और लोगों के सामने इस्लामी निजाम का और इस्लाम के दीन रहमत होने का तस्वुर एक मुख्तलिफ अंदाज में आया। और तीसरी बात जो है वो ये है कि उन्होंने कराची में जमात इस्लामी और उसकी सियासत को एक साइज के अंदर रखने के लिए वहां पर लिसानी गिरोह पैदा किए, और उन लिसानी गिरोहों की वजह से आज तक कराची जो है वो आग के अंदर जल रहा है। तो मजमूई तौर पर बहुत सारी बातें, जिहाद अफगानिस्तान एक उनका अच्छा पहलू है, इसके बारे में मैं यानी समझता हूं कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर एक उन्होंने इस सिलसिले के अंदर पेशरफ जो है वो किया है। अच्छा, तो कुछ पहलू अच्छे थे, लेकिन जो गैर जमहूरी और फौजी इख्तिदार है वो किसी सूरत भी अच्छा नहीं होता। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ पराचा साहब। हसन निसार साहब, अब इसमें अगर आप कमेंट कीजिए। देखिए, बतौर मजमूई तो पराचा साहब भी कह रहे हैं कि फौजी आमरीतों ने हमेशा बेड़ा गर्क किया, बट डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस वो समझते हैं जिहाद अफगानिस्तान बड़ा अच्छा काम था जियाउल हक साहब का। इस पर आप क्या कमेंट करें? फरीद पराचा साहब से बड़ी गवाही हो नहीं सकती, चूंकि ये वो हैं, मैं जानते नहीं इन्होंने वो नेक नियति से किया होगा। इन्होंने खुद उस आदमी के हाथ मजबूत किए, और अगर आज ये इनका ओपिनियन है तो इससे बड़ी गवाही कोई नहीं हो सकती कि उस शख्स का दौर कैसा था। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो रूस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जी हाँ, बदकिस्मती ये है कि हुक्म तो ये है हमारे दीन का कि मोमन की फिरासत से डरो। मोमन इतना मतलब विजुलाइज कर सकता है, विजुलाइजर होता है, इतना बड़ा उसका दिमाग होता है, लेकिन ये कैसे अजीब लोग हैं। ये कितना एक अहमकों का मजमा था जिनको ये ख्याल नहीं आया कि दुनिया अभी तो दो हिस्सों में तकसीम है, दो सुपर पावर के दरमियान टसल है, तो चलो रीछ और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं या रीछ और हाथी आपस में लड़ रहे हैं तो हिरनों का भला होगा। मुसलमानों का दोस्त तो ना अमेरिका था ना रूस था। ठीक है, ये इतने जाहिल लोग थे, ज़हनी तौर पे फिक्री तौर पे इतने पस्त लोग थे, इनको समझ नहीं आई कि एक अगर हम सुपर पावर को खत्म करके पूरी मोनोपोली अगर अमेरिका को देंगे तो हमें कैसे जूते पड़ेंगे जो आज तक पड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये जिसको आप फरीद पराचा साहब इस पे कमेंट कीजिए, जिस काम को, वो भी एक अहमकाना काम। ठीक है, पराचा साहब इस पे कमेंट कीजिए कि जो कुछ हुआ जिहाद अफगानिस्तान जिसको आप कहते हैं, हसन निसार साहब जिसको कम्प्लीटली एक और तरीके से देखते हैं, उसके नतीजे में ये तो हुआ ना कि दुनिया बायपोलर से हो गई यूनिपोलर, या मैं आसान उर्दू में कहूं तो दो बदमाशों के बजाय एक बदमाश सिमट गई, और फिर उस एक बदमाश ने पूरी दुनिया में बदमाशी की और आज तक कर रहा है। ये तो हुआ ना जिहाद अफगानिस्तान जिसको आप कह रहे हैं, उसके नतीजे में। पराचा साहब देखिए, एक बात तो यह है कि जो जबान इस्तेमाल करते हैं हसन निसार साहब, मैं वो नहीं कह सकता, और ये अहमक कहना, जाहिल कहना, वो कहते हैं कि अंदाज़े जुनू कौन सा हम में नहीं मजनू, पर तेरी तरह इश्क को रुसवा नहीं करते। हमें भी सारी लुगत आती है और वोकैबुलरी हमारी भी बहुत है। तो भाई हैं पराचा साहब, अच्छी खूबसूरत बात करना। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे ऊपर हमला हुआ था, मुसलमानों पे, एक आजाद मुल्क पे हमला हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, फौजें दाखिल की गई। कैसे ये मुमकिन है कि एक मुल्क के ऊपर फौजें दाखिल हों और फिर भी उसके बाद हम कहें कि जी हम अनकंसर्न्ड हैं, हम गैर मुतलका हैं, जबकि ये बात भी वाज़ेह हो कि वो एक तो हमारे पड़ोस के अंदर रूस अपनी पूरी फौजें लेके आया है
اور اس کے اصل ہدف اس سے بھی آگے کے ہیں. افغانستان کے خشک پہاڑوں میں نہ روس کے لیے کوئی دلچسپی کی بات تھی نہ امریکہ کے لیے تھی. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ معاملہ جس انداز پہ آگے چلے تھا، یہ یونیپولر ورلڈ نہ ہوتا اگر ہمارے حکمران جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے برعکس فیصلے نہ کرتے. انہوں نے افغانوں کو چھوڑ دیا اور یہ تو بالکل یعنی امریکہ کی دی ہوئی پالیسیوں کو لے کے پھر چلتے رہے. یعنی امریکہ نے تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ دی افغانستان تھی. میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں اگر کوئی غیر دے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کہ ہم بھی جا کر مامے بنے ہوئے نا ٹھیکے جا رہے ہیں سارے عالم اسلام کو، جو ان کو منہ بھی نہیں لگاتا. ہاں لیکن حسن نثار صاحب وہی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان افغانستان کا معاملہ نہیں تھا، یہ اسلام اور کفر کا معاملہ تھا. نہیں، میں وسیم اس پہ یہ کرتا ہوں، یہ انسانیت کا معاملہ ہے. کسی غیر مسلم ملک میں بھی جی 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 پراتا صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں. آپ کمپلیٹ کر لیں. جی پراتا صاحب ہم نے ویتنام پر بھی جب چڑھائی ہوئی تھی ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے. اقوام متحدہ بھی اس حق کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی جارحیت ہو رہی ہے تو ہر انسان کو بحیثیت انسان اس جارحیت کی مخالفت کرنی چاہیے. صاحب وہ جارحیت صومالیہ میں بھی ہو رہی ہے، روانڈا میں بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں وہاں بھی جانا چاہیے، پھر لڑنا چاہیے. ہاں تو بڑی بدماشی کر رہے ہیں امریکہ وہاں پر. دیکھیں نا جی، ہم اس کے بھی مخالف ہیں. ہم اس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. اور جہاں تک جانے کا معاملہ ہے تو یہاں بھی جانا نہیں تھا. یہاں تو افغان خود لڑ رہے تھے. افغانستان کے مجاہدین نے اپنی جنگ خود لڑی ہے. پاکستان نے تو تھوڑا بہت تعاون کیا اور امریکہ نے تھوڑا بہت تعاون کیا ہے یہاں تو، اور وہ بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد کیا ہے. لیکن جو ہے انہوں نے اپنی جنگ خود لڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب حسن نثار صاحب اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ ضیاء صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان افغانستان کا نہیں، اسلام اور کفر کا بلکہ انسانیت کا معاملہ تھا. آبسیسڈ ہیں یہ لوگ کچھ باتوں سے. یہ میرے سارے بھائی جتنے بھی، میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو جنگ سو کالڈ جہاد جس کی ہم قیمتیں وضاحت کرتے ہوئے اس طرح ختم ہو گئی ہیں ہمارے پاس، وہ امریکن ڈالر اور سٹنگر نے جیتا تھا. اس لیے اپنے آقا کی بات تو ماننی تھی، یہ آئندہ بھی مانیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پاکستانیوں کا ایک بیمار رویہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اور عالم اسلام کے ٹھیکیدار اور مامے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ ذلیل ہو رہے ہیں. بات سنیں، ترکوں نے اپنی خلافت پہ تھوک دیا، جی جس نے ان کی جان چھڑائی اس خلافت سے، اس کو انہوں نے اتا ترکوں کا باپ کہا. یہاں تحریک خلافت ہوتی رہی. اور مجھے ایک بات بتائیں، کون سا متمول مسلمان ملک ہے جہاں کوئی پاکستانی جا کے شہریت لے سکتا ہے، وہاں کی مسلمان بچی سے شادی کر سکتا ہے، وہاں انڈیپینڈنٹ کاروبار کر سکتا ہے؟ ان کو یہ حیا بھی نہیں آتی، ان کے پاس اتنا ریشنل بھی نہیں ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل تھنکنگ ہماری بیمار ہے. بھائی میرے یورپ جاتے ہو، ان کی اور تو ویسٹ میں پورے میں، یورپ کو چھوڑو، ٹھیک ہے، جا کے ان کی بچیوں سے شادیاں بھی کر کے سٹیزن شپ بھی لے لی، آپ کو اس کی شہریت بھی مل گئی، کاروبار بھی کر لیا، وہاں اپنی مسجدیں بھی آپ نے بنا لی. او بھائی یہ کام ذرا مجھے سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ، چھتر مار مار کے تمہیں باہر نکال دیں گے. یہ مامے عالم اسلام کے، یہ سارا کچھ ذرا ایران جا کے کر کے دکھاؤ، یہ ذرا UAE میں کر کے دکھاؤ. وہی یہ مامے بنے ہوئے ہیں. وہ بھائی اپنا ملک دیکھو، 17.5 کروڑ آدمی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اپنی بدماش حکمران ایلیٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوکلی فوکس کرو. یہ پوری دنیا کے معاملے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ پراچا صاحب یہ بتائیں نا کہ یعنی ہمارا اپنا ہاؤس اتنا ان آرڈر ہے کہ ہم دنیا بھر کی ٹھیکیداری کرتے پھریں. یعنی ضیاء صاحب یہاں تو کوڑے مار رہے تھے سب کو، اور افغانستان میں کہہ رہے جی مسلمان بھائیوں کو بچاؤ. یہاں صحافیوں کا گلا دبا رہے تھے، وہاں کہہ رہے مسلمانوں کو بچاؤ. یہاں ہیروئن عام ہو رہی تھی، وہاں کہہ رہے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا پورے دنیا کا یا اسلامی ملک کا. فرید پراچا صاحب، لیکن وسیم، ہم نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ امریکہ کے ہم غلام بن جائیں گے، اس کی تابع داری کریں گے، اس کے حکم مانیں گے، اس کے لیے بے دام سپاہی بنیں گے، پیشہ ور غلاموں کا ایک ٹولہ بن جائیں گے، اور اس پہ فخر کریں گے کہ ہم نے جناب امریکہ کی چاکری کر لی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے.
اور اگر عالم اسلام پر ہم فلسطین کی بات کریں جو ایک انسانیت کی بات ہے تو اس پہ جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم مامے بن گئے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک بالکل ایک، اور کشمیر کی ہم بات کریں، ہم اگر اور عالم اسلام کی بات کریں تو یہ کوئی مامے بننے کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا، اخلاق کا، انسانیت کا اور انسانی اقدار کا معاملہ ہے، اور یہ کرنا چاہیے. ہم نے کون سے توپ اور تفنگ وہاں پہ لے گئے ہیں. ایک اخلاقی تائید ہے، اور ان کو اس اخلاقی تائید کے اوپر بھی امریکہ کے لیے تو اپنے لوگ مروا رہے ہیں. 30,000 افراد جو ہیں اس کے لیے ذبح کروا لیا ہے. اس میں تو کوئی کلمہ جو ہے وہ زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ کون سا لہو بہ رہا ہے، یہ کس طرح سے جانیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ڈرون حملوں کے اندر کیسے مارے جا رہے ہیں، یہ کس طرح سے آپ نے اپنا سارا ملک تشریح میں رکھ کے دے دیا ہے. آج ان ترکوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اسی خلافت کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور وہ حالات اور واقعات اور تجربات نے ان کو اس نتیجے پہ پہنچایا کہ یہ جو سیکولرزم اور یہ نام نہاد ہے وہ مغربیت ہے. اس کو تو آج وہاں پہ جا کر آپ حالات دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جی انہوں نے کتنی. اب اس ٹاپک کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. تو پراچا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے ضیاء صاحب نے افغانستان میں جو کچھ بھی کیا وہ ایک خالص مسلمان اسلام کے سپاہی، مجاہد اسلام، مرد مومن، مرد حق کی حیثیت سے شرعی جذبات کے مطابق کیا، یا اپنے ذاتی مفاد اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کیا؟ آپ کے خیال سے یہ ضیاء الحق کا معاملہ نہیں، یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے. اگر اسٹیٹ نے کسی وقت اس بات کا ڈیسائیڈ کیا تھا تو اسٹیٹ نے پاکستان کے مفاد کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. اور یہ خالص اسلامی جذبے کے تحت بھی کیا. تو ضیاء صاحب نے کام کہ میرا مسلمان بھائی وہاں پٹ رہا ہے تو مجھے جانا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے. پراچا صاحب دیکھیں جی، جو ایک میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس کی تائید کر رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب اپنے معاملے کے خود جواب دے ہیں، میں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں. انہوں نے جو کچھ یا اسٹیٹ نے فیصلہ کیا وہ انہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک تھا. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، یعنی اسلام اور اسلام کے علاوہ بھی اگر عام انسانی نقطۂ نظر سے ہو تو تب بھی ان کی تائید اور حمایت ان کی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اب حسن نثار صاحب اس کو ذرا کنکلوڈ کرنا ہے. میں نے اب آپ اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں جناب، دیکھیں بات سنیں، میں فرید پراجا صاحب کے ساتھ مجھے ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ بعد بہت محبت ہو گئی ہے. اچھا. میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ، میں چونکہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، جی میں نے تھوڑی بدتمیزی کی تھی. اس کے باوجود انہوں نے اپنا وقار، اپنا اسارا، میں اس کے بعد سچی بات ہے میں ان کو تو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے بھی پاتا ہوں، یہ اتنے خوبصورت اور پیارے آدمی ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، یہ نیشن اسٹیٹ، یہ اسلام اسلوب والا جو رولا ہے نا، یہ پلیز یہ صدیوں سے ختم ہو چکا ہے. یہ ایک دوسرے کی گردنیں مار 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 کے، یہ تاریخ ہے آپ کی. بنو امیہ کی قبریں بنو عباس نے اکھاڑی، تیمور نے یلدرم کو جا کے برباد کر دیا جو پورے یورپ پہ چڑھا ہوا تھا. ہر سال انہیں ذلیل کرتا تھا، شکست دیتا تھا. یہ تیمور صاحب وہاں پہنچ گئے. بابر نے آگے ابراہیم لودھی کی گردن کاٹ دی. او بھائی خدا کا خوف کرو، اپنے ملک پہ آپ فوکس کریں. ہم کسی کے مامے اور ٹھیکیدار مت بنیں. ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں مامے اور ٹھیکیدار بھی نہ بنے، لیکن پھر امریکہ کے غلام بھی نہ بنے. دونوں لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، سب کچھ کرنا. میں نے کہا ہے کہ متمول مسلمان ملک میں کسی مسلمان پاکستانی کو یا بنگلہ دیشی کو یا انڈین غریب مسلم کو نہ شہریت نصیب ہوتی، اور ٹھڈے مارتے ہیں، رفیق کہتے ہیں. یار وہاں جا کے آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ ویسٹ میں آپ کو وہاں آپ اپنی مسجد، وہ آپ کو اس طرح کف کے رکھتے ہیں وہاں. یو آر ٹریٹڈ لائک سلیوز. میرا بہت زیادہ تجربہ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کا. جس مسلمان ملک کے پاس 4 پیسے آئے ہیں، یہ ایران اور سعودی عرب، یہ صدام حسین، یہ اس کا عراق، کویت پہ چڑھ دوڑا. یہ تاریخ ہے آپ کی. آپ اسلام بھائی نہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں مذہب کبھی بھی کہیں بھی یہ بانڈ نہیں بنتا. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ساری کرسچنز نے ایک دوسرے کے خلاف لڑی ہے. یہ معاملات اور ہیں. پلیز بالغ ہو جائیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ ہے کہ مجھے پراچا صاحب کا بہت زیادہ زبردست. چلے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی بات سے، میرا بہت احترام ہے. میں تو ان کے ساتھ کنٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں. چلے یہ تو بڑی اچھی خوبصورت بات ہے. میرا خیال ہے آج کے اس ڈیبیٹ کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے احترام پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے. بڑی خوبصورت بات ہے. نہیں، میں بہت زیادہ احترام. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے. آدمی ہے لیکن بس مائنڈ سیٹ ہے اپنا اپنا. بس زبردست. غلط ہوگا. چلیں، بہت شکریہ حسن نثار صاحب، آپ کی بڑی نوازیں. اب پراچا صاحب، میں نے چونکہ اگلے پروگرام کے اگلے